بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ناظرین، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سفر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دینی امور کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف لے نہ جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حبلی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو چہرے مبارک پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتر محسوس کرتے تو اپنا چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے عام آمد کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، میرے پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے،
اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے، پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک اور حجرے شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہما بھی غسل دینے میں شریک تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہوال کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بن کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا۔ تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی نکال لیجئے۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا، کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹار کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔